بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1311 ہے اور آج سورہ انبیاء کی صرف 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 95 اور 96، 95 اینڈ 96۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ حرام اور لازم ہے علی قریۃ، اس بستی والوں پر، اہلکناہا جسے ہم نے ہلاک کیا، انہم کے بے شک وہ لا یرجعون واپس نہیں لوٹیں گے، حتی اذا فتحت یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے، یأجوج ومأجوج، یاجوج اور ماجوج، وہم اور وہ، من کل حدب ینسلون، ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوں گے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں آ جائیں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں آ جائیں۔ دوسری بات، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ تیسری بات، وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے۔ بزرگان محترم، یہاں جو یہ کہا گیا ہے کہ یہ بات ضروری ہے کہ ہم نے جس بستی کو ہلاک کر دیا وہ رجوع نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بستی کے ہلاک کرنے کا فیصلہ فرما دیا ہے اس بستی کے لوگ آخر تک کفر ہی پر جمے رہیں گے اور وہ توبہ نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ لوگ ہلاک ہونے کے بعد دنیا کی طرف واپس نہیں ہوں گے۔ ان کے کہنے میں بظاہر کوئی فائدہ نہیں، ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی واپسی ناممکن ہے۔ بعض مفسرین نے اس مطلب کو اس لیے تسلیم نہیں کیا کہ اس بات کے کہنے میں بظاہر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو لوگ عذاب سے ہلاک کیے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بھی تو واپس نہیں ہوں گے، اس میں ہلاک ہوئے لوگوں کی کیا خصوصیت باقی رہے گی۔ بہرحال جو بھی ہو، دونوں مطالب اس کے اندر دیے گئے ہیں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کا جو پہلا مطلب ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم نے جس بستی کو ہلاک کر دیا وہ رجوع نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ جس بستی کے لیے رب پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان پر عذاب آئے گا، ان کے لیے اب توبے کا کوئی موقع نہیں رہے گا، وہ توبہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد یہ بات بیان کی جا رہی کہ کافر اپنے کفر پر جمے رہیں گے اور ہر بات کے انکار پر اڑے رہیں گے، اپنے کفر پر توبہ نہیں کریں گے، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج نکل آئیں گے جو ہر اونچی جگہ سے نکل کر پھیل پڑیں گے۔ قیامت کی علامتوں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ یاجوج و ماجوج جس دیوار کے پیچھے مقید ہیں ان کے لیے گویا وہ دیوار ان کے لیے کھل جائے گی اور یہ واقعہ قیامت کے قریب پیش آئے گا۔ یاجوج و ماجوج کے وحشی قبیلے بڑی تعداد میں دنیا پر حملہ آور ہوں گے اور ایسا محسوس ہوگا کہ ہر بلند جگہ سے پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔